السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم 4-5 دن پہلے سے القطر پہنچ گئے ہیں یہاں پہ، تو الحمدللہ یہاں پہ چونکہ مساجد میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس لیے مریخ ایک علاقہ ہے جس میں تقریباً کوئی 15 مرلے کا مکان ہے، تو اس میں ہم 2 جماعتیں ٹھہری ہوئی ہیں۔ ماشاءاللہ صاف ستھرا بڑا اچھا مکان ہے۔ تو پھر اگلے دن جو ہے یہاں کا جو بادشاہ ہے ملک تیمور، ملک تمیم، تو ان کے بڑے بھائی ملک فہد جو ہے نا، یہ دونوں بھائی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ملک فہد نے پھر ہمارا کھانا کیا 4 جماعتوں کا اپنے محل میں، تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ ماشاءاللہ ہمیں لے گئے، اور بادشاہ نے ہمارا استقبال کیا وہاں پر، اور میں بھی بادشاہ کے پاس ہی بیٹھا۔ تو اس نے پھر عربی میں پھر تھوڑی سی بات کی، تو اس نے یہ بتایا کہ میرا 34 ملکوں کا سفر ہو چکا ہے، اور میں جماعت میں وقت لگا رہا ہوں۔ ملتان بھی گیا تھا، وہاں پر بھی، لیکن میں کسی کو بتاتا نہیں کہ میں قطر کا بادشاہ ہوں، تو اس لیے عمومی وقت لگایا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ میں پوری دنیا کے بادشاہوں کا استقبال نہیں کرتا، آپ لوگ ان بادشاہوں کے وہ بڑے ہیں، تو اس لیے آپ کا استقبال ضروری ہے۔ تو بڑا خوش ہوا ماشاءاللہ، اس نے ہمیں کارگزاریاں سنائی، تنزانیہ میں وقت لگایا اس نے، کینیا میں، کانگو میں، اور جو اس کے ساتھ شاہی خاندان کے لوگ جاتے تھے تو وہ بھی ماشاءاللہ۔ تو وہاں پر ہم نے تھوڑی سی عربی میں بات بھی کی آپ کے بھائی نے، ماشاءاللہ وہ بھی بڑا خوش ہوا۔ پھر مغرب کے بعد کھانا تھا ماشاءاللہ، اس میں دمبے، فش، ہر چیز، اور بڑے بڑے تھالوں کے اندر اس نے ہمارا اکرام کیا۔ تو الحمدللہ یہ بہت اچھا رہا، آپ کی کمی بڑی محسوس ہوئی۔ اگر آپ ہوتے تو وہاں کے دمبے اور فش جو ہے وہ بھی خوش ہو جاتی۔ اور پھر اس کے بعد اگلے دن صبح ہفتے کے دن ایک مسجد کے اندر وہی شاہی خاندان کے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کا مشورہ تھا، تو انہوں نے پھر ہمیں بلایا صبح کو ناشتے پر، تو وہاں بھی میرا عربی میں بیان ہوا۔ میں بڑا حیران تھا، اللہ کی شان دیکھو کہ بھئی وہ عرب ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں سارا کچھ، مگر ہم اجمیوں کو کہتے ہیں کہ آپ بات کریں، آپ ہمیں بیان سنائیں قرآن حدیث، یہ بہت بڑا کام آپ لے کر آئے ہیں۔ تو بڑے بڑے شیوخ جو تھے وہ ماشاءاللہ گردن جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم جیسے ناکارہ لوگوں کی بات سن رہے تھے۔ تو میں بڑا حیران تھا، آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کیسا موقع دیا۔ اور جو ہے وہاں پر پھر ناشتہ بھی ہوا تو وہ بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے پھر الحمدللہ اب ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا جی، یہ پوری دنیا سے جو ٹورسٹ آ رہے ہیں، آج شام کو پہلا ان کی اوپننگ سرمنی ہے، تو وہ ہمارے قریب ہی ہے، وہ بڑا اپنا جو ہے اسٹیڈیم، تو اس میں یہ اوپننگ سرمنی ہے، لاکھوں انسان آئے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ اس کو قرب و جوار کے باغوں میں، ان کی شاپنگ مالوں میں، بہت بڑے بڑے شاپنگ مال ہیں جن کے اندر کشتیاں چلتی ہیں پانی میں، تو وہ شاپنگ مال ہے، آپ اگر دیکھیں گے دوحہ کو تو بڑا خوبصورت ہے، تو اسی میں ہماری تشکیل ہے۔ تو ہم جو ہے صبح کو اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں لوگوں سے، اور یہاں تقریباً 3,500 مساجد ہیں، اور کسی مسجد میں اس کام کی روک ٹوک نہیں ہے، کیونکہ یہاں کی حکومت موافق ہے اس کام کے، خود کرتی ہے وہ، تو اس لیے تو ہمیں اجازت ہے، مگر رات ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور 5.5 لاکھ کی ان کی لوکل آبادی ہے، اور 30-35 لاکھ باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو یہ 35 لاکھ کے قریب یہاں آبادی ہے اس جزیرے کے اندر۔ تو بڑا ہی خوبصورت، اور دنیا کے اعتبار سے بہت ترقی کر لیا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہر چیز کے اندر۔ تو الحمدللہ ہمیں انہوں نے جو ہے وہ بادشاہ نے ہمیں بتایا کہ بھئی یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا جی ہمیں ناکام کرنے کی کوشش کی گئی، مگر یہ پاکستان، ترکی، سعودی عربی نے لوگوں نے ہمارے ساتھ دیا، تو اس کی وجہ سے ہمارا بڑا اچھا سلسلہ چل رہا ہے۔
تو اب ہمیں حیا کارڈ انہوں نے دیا ہے، تو اس پہ یہ بسیں بھی فری ہے، میٹرو بھی فری ہے، آنا جانا ہم جہاں مرضی چاہے فری جاتے ہیں تو گشتوں کے اندر، تو وہاں پر ہم اپنی لوکیشن لگا لیتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں۔ تو مسلمان ملتے ہیں ہندوستان کے، بنگلہ دیش کے اور ملکوں کے لوگ ماشاءاللہ ملتے ہیں، عربی بھی عجمی بھی، تو ہم مالوں میں رہتے ہیں، پھر عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، تو عشاء کے بعد ہم آتے ہیں تو مغرب عشاء وہی پڑھتے ہیں۔ تو مالوں کے اندر مسجدیں ہیں ان کی، بہت ساری مسجدیں، ایک بہت بڑے مال کے اندر 5-6 مسجدیں بنائی ہیں، تو وہاں جا کے پھر میں جماعت بھی کراتا ہوں، عربوں سے عربی میں بات کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کام دے رہے ہیں۔ تو اللہ پاک سے آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔